یا علی مدد. الوائز ابو علی. وائز نمبر 35. یا علی مدد. اللهم صل على محمد المصطفى وآل محمد المصطفى إلى قیامہ. جیرے والا جیرے والا جان یا جان بھے کرتارت سادھ سبھا سکھکاری پرس پرس اللہ رنگ پلٹے تو جگمگ جوت اجاری رے والا دھن رے گھڑی جو دن سنت پدھاریاں. مولانا حضرت امام پر صلوات پڑھو مومنو. اللہم صلی علی. دنیا کے اندر خدا کا نور موجود ہے. ہم اسماعیلی لوگ اس بات کو جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں. دنیا کے اندر ہر زمانے کے اندر ایسے لوگ رہے کہ جو اس بات کو جانتے تھے اور مانتے تھے کہ ان کے زمانے کے اندر الہی نور دنیا میں موجود ہے. اسلام ظاہر ہونے سے پہلے، رسول اللہ کی بعثت سے پہلے، یعنی رسول اللہ نے اپنی نبوت کا اظہار کیا، اس کے پہلے یہودیوں میں، عیسائیوں میں اور ایون مجوسیوں کے اندر کچھ ایسے لوگ جو عابد تھے، وہ لوگ اس بات کو مانتے تھے کہ قریب میں ہی کوئی پیغمبر ظاہر ہونے والے ہیں. وہ اس بات کو جانتے تھے کہ خدا نے اس مخلوقات کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا اور اس مخلوقات کی ہدایت کے لیے اس نے بندوبست کیا ہوا ہے. آج بھی اس دنیا کے اندر بعض ایسے لوگ غیر قوموں کے اندر ہیں، غیر مذہبوں کے اندر ہیں کہ جو عابد ہیں اور وہ عام دنیا کے انسانوں جیسے خیالات نہیں رکھتے. اگرچہ بہت سے لوگوں کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہیں، مگر وہ یہ محسوس ضرور کرتے ہیں اپنے اپنے مذہب کے اعتقاد کے حساب سے کہ دنیا کے اندر ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کائنات چل رہی ہے. کرسچن لوگوں کے اندر ایسے لوگ میں ملا بھی ہوں بعضوں میں جو ہیں تو وہ جیسس کی طرف نگاہیں کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا، جس کو وہ لوگ مانتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے وجود اس دنیا کے اندر موجود ہے. ہم اسماعیلی نہایت ہی خوش نصیب ہیں کہ ہمارا یہ جو فرقہ ہے، ہمارا یہ جو طریقہ ہے، ہر زمانے کے اندر موجود رہا اور کبھی بھی ہمارے اس طریقے کے اندر بریک نہیں ہوئی یا گیپ نہیں پڑی. ہمارے ہاں حضرت امام موجود رہے. نبی کریم سے پہلے اور حضرت علی کی امامت سے پہلے آپ ایسا نہیں سمجھنا کہ ہمارا وجود نہیں تھا. ہمارا وجود یعنی کہ اسماعیلی طریقہ ہے، اگرچہ اس کا نام الگ تھا مگر اسماعیلی طریقہ حضرت علی سے پہلے بھی تھا
رسول اکرم کی نبوت کو ظاہر ہونے سے پہلے بھی تھا. ہمارا یہ طریقہ نبی کریم اور حضرت عیسیٰ کے درمیان جو 600 برس نکلے ان تمام 600 برسوں میں موجود تھا. ہمارا یہ طریقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے دانیال نبی اور یحییٰ نبی، یونس نبی، زکریا نبی، یعقوب نبی، یوسف نبی، موسیٰ نبی، اور یہاں تک کہ حضرت ابراہیم اور اس کے پہلے حضرت نوح اور اس کے پہلے حضرت آدم، ان کے زمانے میں بھی ہمارا یہ طریقہ موجود تھا. آپ کو اس بات میں تعجب نہیں ہونا چاہیے. اس لیے تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا جو طریقہ ہے وہ اسلام کا ایسنس ہے. یہ اسلام ہے جس کے اوپر ہم چل رہے ہیں، اور اسی اسلام کو ہمارے پیروں نے صراط المستقیم کا ترجمہ کر کے ست پنتھ بتا دیا. ست پنتھ کیا ہے؟ صراط المستقیم کیا ہے؟ کہ ہر زمانے کے اندر جو خدا کا نور دنیا میں موجود ہے اس کی تابع داری کرنا. ہمارے سارے مذہب کا لب لباب ایسنس یہ ہے کہ جو امام حاضر ہے اس امام کا حکم مانا جائے. میں جب یہ کہتا ہوں کہ حضرت امام کا حکم مانا جائے تو آپ یہ خیال نہیں کرنا کہ حضرت امام سے پہلے جو امام ہوئے ان اماموں کے فرمانوں کو رد ہو گئے یا رد کیا گیا. ایسا کبھی نہیں ہوا. ہر امام ایک ہی نور ہے علی کا. جس طرح سے کہ ہر پیغمبر کے اندر محمد ہی کا نور تھا، اسی طرح سے حضرت علی کے بعد اور حضرت علی سے پہلے ہمیشہ علی کا نور موجود رہا. فنڈامنٹل پرنسپلز جو ہیں، وہ اصول کے جو دین کے اصول ہیں، ان میں کبھی بھی فرق نہیں پڑا. 1400 برس نہیں، 14,000 برس بھی ہو جائیں، 14 لاکھ برس بھی ہو جائیں، 14 کروڑ برس بھی ہو جائیں، جب سے خدا تعالیٰ نے یہ کائنات پیدا کی ہوئی ہے، جو اصول ہے جس کے اوپر دین چل رہا ہے وہ اصول آج تک ایک ہی ہے، اور قیامت تک بھی، بلکہ قیامت کے بعد بھی یہ اصول قائم رہے گا. میں نے قیامت کے بعد کا ذکر اس لیے کیا کہ قیامت اس زمین کی ہوگی جس کے اوپر ہم رہتے ہیں. اس زمین کی قیامت ہوگی، لیکن دوسری تو دنیا بے حساب ہے. قیامت کا یہ مطلب نہیں سمجھنا کہ آسمان زمین سب برباد ہو جائیں گے. یہ دنیا کی قیامت ہے. یہ دنیا برباد ہو جائے گی کیونکہ یہ بہت پرانی ہو گئی ہے، اور پرانی ہونے کی وجہ سے ایک اور بات بن گئی ہے کہ آج اس دنیا کے اوپر، اس زمین کے اوپر کہ جس کے اندر آج 6 ارب آدمی رہتے ہیں، 6 بلینز ہیں، ابھی اس میں گناہ بڑھ گئے ہیں. اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ زمین برداشت نہیں کر سکتی. ثواب اور گناہ دو چیزیں اس تمام انسان کی ذات کے اندر زندگی میں چل رہی ہیں. ہمارے گناہ بہت بڑھ گئے ہیں، اور بھی بڑھیں گے، اور بھی بڑھیں گے. ہمارے پیر کہتے ہیں کہ 97.5% گناہ ہو جائیں گے اس دنیا کے اوپر، اور فقط 2.5% عبادت بندگی اور نیکی رہے گی. ہم کو پیروں نے اس کی پرسنٹیج تک نکال کے بتائی ہے. جب وہ وقت آئے گا کہ 97.5%، پیر نے اس زمانے کے اندر جو ایرتھمیٹک ہمیں بتایا اس کے اندر فیصد یا پرسنٹیج کا نام نہیں، مگر پیروں نے اس زمانے کے لوگوں کی طبیعت اور ان کے علم دیکھ کر انہوں نے کہا کہ 20 میں سے 19.5 گناہ ہوں گے، اور آدھا حصہ 20 میں سے آدھا عبادت بندگی اور نیکی ہوگی. تو میں نے اس کو پرسنٹیج کے اندر کنورٹ کر کے آپ کو کہا کہ 97.5% گناہ ہوں گے، فقط 2.5% نیکیاں رہیں گی. یہ اطلاق انسانوں کے اوپر بھی لگتے ہیں کہ اگر 6 بلین لوگ ہیں
تو ان 6 بلین کے اندر آج نہیں، کیونکہ آج پیروں کے کہنے کے حساب سے وہ زمانہ نہیں آیا کہ جس کا ذکر یہ کیا گیا ہے کہ 97.5% گناہ ہو جائیں گے. ابھی تک اس فگر تک ہم پہنچے نہیں، لیکن ہم بہت نزدیک میں پہنچ رہے ہیں. اور جب یہ موقع آئے گا، جب یہ بات ہو جائے گی، تو اس وقت دنیا کانپ اٹھے گی. میں جن چیزوں کا ذکر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ طویل ہیں اور غیر ضروری ہیں اس محفل کے اندر، اس مجلس میں. آج میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ اسماعیلی لوگ دنیا بھر میں سب سے زیادہ خوش نصیب اس لیے ہیں کہ ہمارے باپ داداؤں کی عبادتوں اور نیکیوں کی وجہ سے، اور ان کے باپ داداؤں کی نیکیوں کی وجہ سے، اور وہ لوگ کہ جو اس مذہب میں سب سے پہلے آئے، ان کے پہلے بھی ان کی روحیں موجود تھیں. اسماعیلی مذہب ایک ندی کی طرح ہے، اس کا پانی باہر نکلتا بھی رہتا ہے، اور نیا پانی برسات سے اور دوسری چھوٹے چھوٹے ندی نالوں سے مل کے بڑھتا رہتا ہے، آخر سمندر میں مل جاتا ہے. تو ہمارے مذہب کے اندر سے، ہماری جماعت کے اندر سے ہر زمانے کے اندر کچھ لوگ نکلتے رہے کہ جنہوں نے اسماعیلی مذہب کو نہیں سمجھا اور ان کو اسماعیلی مذہب کے اندر دلچسپی نہ رہی، اسماعیلی مذہب کے اوپر ایمان نہ رہا، وہ نکلتے رہے اور نئے نئے آتے رہے. ہمارا مذہب ہے وہ زندہ ہے. جس طرح ایک زندہ انسان کھانا بھی کھاتا ہے اور ہضم کرنے کے بعد جو گند ہوتا ہے وہ باہر نکلتا جاتا ہے، اسی طرح سے ہماری جماعت ایک زندہ جسم ہے. اس زندہ جسم کے اندر نئے لوگ بھی شامل ہوتے رہتے ہیں اور پرانے لوگوں کے اندر بے دل ہو جاتے ہیں، عبادت نہیں کرتے، گناہ کرتے ہیں، مذہب کو نہیں سمجھا، اس کے لیے مذہب ان کے حلق سے نہیں اترتا. اس وجہ سے وہ اس مذہب سے بے دل ہو جاتے ہیں اور کسی اور مذہب کی طرف رجوع کرتے ہیں. خوشی کے ساتھ کریں، یہ چیز صرف آج ہی نہیں، ہر زمانے کے اندر، ہر پیغمبر کے زمانے کے اندر رہی کہ امت کے اندر نئے لوگ بھی آتے رہے اور پرانے لوگ بھی نکلتے رہے کہ جو بے دل تھے یا بے ایمان تھے یا ان کو مذہب سے کچھ اتفاق نہ رہا. ہم اسماعیلیوں کا یہ طریقہ ہمیں اگر سمجھ میں آ جائے اور وہ ہے حضرت امام کی تابعداری. اگر کوئی آدمی غیر آدمی آپ کو پوچھے والا اسماعیلی مذہب کیا ہے، تو آپ اس کو یہی کہہ دو قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے جو ہم اپنی دعا کے دوسرے پارٹ میں پڑھتے ہیں، سنو دو اس کو. اللہ تو آنکھ سے دکھتا نہیں، کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، وہ کچھ بولتا ہے تو ہم سن نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے اوپر وہی نازل نہیں ہو سکتی. رسول اکرم گزر گئے 1400 سال پہلے. بہت سی چیزیں جو ہمیں کتابوں میں لکھی ہوئی ملتی ہیں نبی پاک کی، وہ انہوں نے خود نے نہیں لکھی، لوگوں نے سن سن کے لکھی ہیں. اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو قرآن شریف کے علم کے حساب سے نہیں ملتی. اس لیے ہمیں یہ دل میں شک پیدا ہوتا ہے کہ رسول اکرم کی جو احادیث ہیں وہ سچی ہیں بھی کہ نہیں. نبی خود کہتے تھے میرے بعد بہت سے لوگ میرے نام سے جھوٹی حدیثیں بیان کریں گے، اور جھوٹی حدیثیں بیان کی گئی. میں آپ کو میں آپ کو اس جہت کے اندر یہاں ایجوکیٹ نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ کو واقعی شوق ہے صرف ایک کتاب پڑھ لو، کیونکہ حدیث کی کتابیں بے حساب ہیں. یہ جو مشہور حضرت بخاری تھے، محمد اسماعیل بخاری، جن کو سنی بھائی امام بخاری کہتے ہیں اور جس کی حدیث سب سے زیادہ اوتھینٹک مانی گئی ہے، ان کو حدیث جمع کرنے کا جب شوق ہوا اور تمام اس زمانے کے اسلامی ملکوں میں سفر کیا، بہت سے لوگوں کو ملے. خود امام بخاری لکھتے ہیں کہ میں نے 14 لاکھ حدیثیں اکٹھی کی. 14 لاکھ، کتنا بڑا خزانہ تھا یہ. مگر یہ 14 لاکھ حدیثیں، ایک ہی حدیث 100 آدمیوں نے ڈفرنٹ طریقے سے بیان کی. اس طرح بعض حدیثیں ایک ہی حدیث ہے، ایک ہی مقصد ہے، لیکن 100، 150، 200 طریقے سے بیان کی گئی ہے اور آپس میں ملتی نہیں. اس طرح اس نے بڑی محنت کر کے، کاٹ چھانٹ کر کے، تمام چیزوں میں سے ایسنس نکال کے 7,500
حدیثیں اکٹھی کی تو 7,500 حدیثوں کا خزانہ آج ملتا ہے. لیکن آپ بڑی بڑی کتابیں پڑھنے جاؤ گے آپ کو بے حساب وقت بھی لگے گا, اور الگ الگ کتابیں پڑھو گے, حضرت بخاری کی کتاب پڑھو گے, ایسی قسم کی حدیث امام مالک کی کتاب میں پڑھو گے, ایسی ہی قسم کی حدیث ابو مسلم کی حدیث میں پڑھو گے تو آپ کو لگے گا ان تینوں میں سچا کیا ہے. لیکن ایک شخص نے محنت کر کے ایک کتاب لکھی, تمام حدیثوں کو جن کو صحاح کہتے ہیں سب کو اکٹھا کیا. 6 آتھینٹک عالموں کو جنہوں نے حدیث جمع کی تھی ان کی تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے مشکات المصابیح نام کی اس نے حدیثوں کا خزانہ جمع کیا. مشکات المصابیح, اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن لندن میں ہو چکا ہے. اس کے اندر تقریباً 6,000 حدیثیں ہیں. اس کو آپ پڑھو, آپ کو خود پتہ لگے گا کہ کون سی حدیث قرآن سے ملتی ہے کون سی نہیں ملتی. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہم کو آنکھ سے نظر نہیں آتا, ہم نے اتنی عبادت نہیں کی اور اس درجے پہ نہیں ہے کہ نبی کی طرح ہم کو وحی نازل ہو, ہم اس لائق نہیں ہیں. رسول اکرم گزر گئے, 1400 سال ہوئے اور بہت سی چیزیں چھوڑ گئے جس کا پتہ نہیں لگتا. اب ایک ہی سورس باقی ہے اور وہ حضرت امام جس کو اولی الامر کہا گیا. یہ اولی الامر نبی کے بعد ہوا تھا ایسا نہیں, ہر زمانے میں اولی الامر تھا. ہر نبی کے ساتھ علی کا نور موجود تھا, ہر نبی کے ساتھ. لیکن اس زمانے کے اندر نبوت کی ضرورت زیادہ تھی, گائیڈنس کی ضرورت زیادہ تھی, اس وجہ سے جو امامت کا نور تھا وہ بیک گراؤنڈ میں رہا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس زمانے کے اندر وہ امامت کا جو نور پہلے نبیوں کے بیک گراؤنڈ میں رہا, یہاں ساتھ رہا, یہاں ساتھ ہو گیا. اور جب نبوت ختم ہوئی, رسول پاک نے رحلت فرمائی تو امامت ہی باقی رہ گئی, مگر نبی کا نور موجود ہے. اب وہ بیک گراؤنڈ میں چلا گیا, امامت فرنٹ میں آ گئی. پہلے امامت کا نور بیک گراؤنڈ میں تھا, نبی کے زمانے میں ساتھ ہو گیا, اور اب نبی کے زمانے کے بعد امامت کا نور فرنٹ میں ہے اور نبوت کا نور بیک گراؤنڈ میں چلا گیا. حضرت امام کی تابعداری یہ دین اسلام کا ایسنس ہے, دین اسلام کا ایسنس ہے. چونکہ دوسرے ہمارے بھائیوں نے اس بات کو قبول نہ رکھا, رسول اکرم کی آنکھ بند ہوتے ہی تفاوت پڑ گئی مسلمانوں کے اندر. امت کے حصے ہو گئے دو. عموماً طور پہ تھوڑے لوگ تھے کہ جنہوں نے علی کو اپنا امام کے طور پہ قبول رکھا, اور واسٹ میجورٹی اکثریت جو تھی وہ خلافت کے پیچھے چلی گئی. لیکن ہم اسماعیلی خوش نصیب رہے کہ ہمارے پاس حضرت امام موجود ہے. جان اجان بھے کے تارت, جہاں جہاں بھی ہمارے جنانوں کے اندر اس قسم کے الفاظ ہیں کہ جہاں خدا کا نام ہے, کرتار کا نام ہے, پربھو کا نام ہے یا اور کچھ نام ہے, سوامی ہے, ان تمام چیزوں کا مطلب ایک ہی ہے اور وہ ہے خدا کا نور. کیونکہ خدا کے نور کا کوئی بدن نہیں ہے, اور ہر زمانے کے اندر بدن بدلتے رہتے ہیں, کیونکہ انسانی بدن جو ہے وہ چاہے نبی کا ہو یا امام کا ہو سبجیکٹ ٹو لا آف نیچر ہیں, کیونکہ لا آف نیچر اسی نور نے بنائے. تمام نبی پیدا ہوئے, جوان ہوئے, بوڑھے ہوئے, گزر گئے. تمام امام اسی طرح سے پیدا ہوئے, جوان ہوئے, بوڑھے ہوئے, گزر گئے. نور ایک ہی ہے. نور نہ پیدا ہوا ہے نہ نور مرے گا. نور کا کوئی باپ نہیں, نور کا کوئی بیٹا نہیں. یہ نور جو ہے اللہ نور ہے, وحدہ لا شریک لہ ہے. اس کا کوئی ہی بھاگیدار, کوئی حصے دار, کوئی شریک نہیں, کوئی پارٹنر نہیں. یہی وہ نور ہے کہ جس نور کو جاننے کے لیے ہم صبح کی عبادت کرتے ہیں. ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ خدا کا نور موجود ہے, لیکن ہمیں اس نور کی معرفت نہیں ہے, ہمیں اس نور کی سمجھ نہیں ہے. اب وہ سمجھ جاننے کے لیے
کہ وہ نور کیا ہے. نور کے اوپر ایمان ضرور ہے، لیکن ہم نے ابھی تک نور کا تجربہ، ایکسپیرئنس، احساس نہیں کیا. اس کا ایک رستہ ہے اور وہ صبح کی عبادت ہے. اگر آپ صبح کی عبادت پکڑتے ہو تو اس کے ساتھ پیچھے بہت سی چیزیں آتی ہیں. بچے کو اسکول میں داخل کرتے ہو تو بچہ اسکول میں جا کے بس اکیلا اسی طرح سے بیٹھا رہتا ہے. بچے کو اسکول میں جانے کے ساتھ ساتھ اس کو پینسل چاہیے، پین چاہیے، رولر چاہیے، کوئی رولر چاہیے، کتاب چاہیے، ایکسرسائز بک چاہیے، ربڑ چاہیے، چاک چاہیے، رنگ چاہیے. ایک بچے کو کتنی چیزوں کی ضرورت ہے. تو صبح کی عبادت کرنے کے لیے کہ جو عبادت ہم کو خدا کے نور کی سمجھ دیتی ہے، یہ بیت الخیال کی عبادت جو ہم کو خدا کے نور کی معرفت سکھاتی ہے، اس کے ساتھ ہمیں اسی طرح بچے کی طرح بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے. ایکسرسائز بک چاہیے ہم کو، پینسل چاہیے، ربڑ چاہیے. اس طرح ہم کو صبح کی عبادت کے اندر کامیاب ہونے کے لیے ہم کو یہ ہے دستمند ہماری برابر ہو، اعمال ہمارے نیک ہوئے، دل ہمارا پاک ہوئے، خیالات ہمارے صاف ہوئے، محبت خدا کی دل میں ٹھاٹھیں مارتی ہوئے. تو پھر ہم کو جب خدا کی قربت ملتی ہے تو ہمارے دل کے تمام جتنے بھی بدیاں برائیاں ہیں وہ جھڑ جاتی ہیں. جان اجان بھے کی تارت، یعنی وہ جو نور ہے وہ دنیا کے اندر ایک انسان کا روپ لے کے آ گیا جس کو لوگ کبھی بھی یہ قبول نہیں کریں گے کہ اس میں نور ہے. کبھی بھی قبول نہیں کریں گے کیونکہ ان کے دلوں میں، ان کے حلق سے یہ چیز اتری ہی نہیں کہ دنیا کے اندر خدا کا نور ہر وقت موجود ہے. پہلے تو یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر بھی نہیں ہے. ہم کو یہ چیز ہمارے اماموں نے، پیروں نے رسول اکرم کے زمانے سے سکھائی. سب سے پہلا، سب سے بڑا مرشد تو خود رسول اکرم ہے. سب سے بڑا دائی، سب سے بڑا مشنری خود رسول اکرم ہے. حضور ایک مشنری کی طرح گاؤں گاؤں گھومتے تھے، ایک ایک آدمی کو انفرادی طور پہ، انڈیویجولی طور پہ بھی پکڑ پکڑ کے اس کو مذہب سکھایا کرتے تھے. اور پھر جب لوگ بڑھ گئے تو اپنے ہاتھ کے نیچے انہوں نے عامل بنائے کہ جو لوگوں کو جا کے مذہب سکھاتے تھے، اسلام کی تعلیم دیا کرتے تھے. تو ہم کو یہ بتایا گیا کہ یہ نور موجود ہے، اس کو ڈھونڈو. خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں بہت جگہ اس طرح کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے اس دنیا کے اندر کتاب اور نور بھیجے ہیں. اب بہت سے جو ترجمہ کرنے والے مفسر ہیں جو جنہوں نے تفسیر لکھی، یہاں آ کے ذرا گھبرا جاتے ہیں اور یہاں آ کے ذرا ٹھہر جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی. حالانکہ اس میں لکھا ہے کہ نوراً و کتاب مبین، قد جاکم اللہ نوراً و کتاب مبین، بھیجا گیا ہے نیچے اللہ کی طرف سے تمہارے اندر نور. واو نے کہہ دیا اینڈ، اور کتاب، یعنی دو چیزیں ہیں، ایک نہیں. تو جو بہت سے مفسر یا مترجم جو ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ نور کو انہوں نے اسلام بنا دیا اور کتاب کو انہوں نے قرآن کہہ دیا. کیا خدا تعالیٰ کو ڈکشنری کے اندر سے یہ لفظ نہ ملا کہ وہ اس کے اندر دین لکھتا، دین و کتاب مبین، ایسا لکھ دیتا کہ اسلام و کتاب مبین؟ حالانکہ جہاں اسلام کا نام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے دین اسلام. تو نور جو ہے، خدا کہتا ہے میں نور ہوں، زمین اور آسمانوں کا نور ہوں. زمین کا لفظ واحد ہے، سنگولر گرامر کے حساب سے زمین سنگولر ہے. اگر سنگولر نہ ہوئے تو ارضین کہا جاتا ہے، زمینیں. مگر یہاں سنگولر فارم میں زمین اور آسمان نہیں کہا، پلورل کہہ دیا، سماوات. اللہ نور سماوات والارض، خدا زمین کا اور آسمانوں کا نور ہے. زمین کو سنگولر میں اس لیے کہا کہ ہم اسی سنگولر زمین کے اوپر ہیں اور باقی جتنی زمینیں ہیں وہ ہماری نظر میں، ہماری حیثیت کے حساب سے آسمان پر ہیں.
جتنے بھی پلینٹس ہیں وہ زمینیں ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاؤں اس پر نہیں ہیں، ہمارے لیے وہ آسمان پر ہیں، اور آسمان کے اندر کروڑ زمینیں، کروڑ دنیایں موجود ہیں۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے زمین کا لفظ سنگولر فارم میں کہا اور سماوات کا لفظ پلورل فارم میں کہا۔ ساری کائنات محیط ہو گئی۔ اس طرح سے خدا نے کہا کہ میرا نور موجود ہے۔ اگر خدا یہ کہتا ہے کہ میں زمین اور آسمانوں کا نور ہوں، تو زمین کا نور کدھر ہے؟ خدا نے کہا کہ میں زمین اور آسمانوں کا نور ہوں، تو زمین کا نور کدھر ہے؟ ہر جگہ پھیلا ہوا ہے۔ اس نور کو حاصل کرنا یا اس نور تک پہنچنا، اس نور کا کوئی نہ کوئی مرکز تو ہوگا۔ جیسے کہ سورج کی روشنی ہر جگہ ہے، زمین پر بھی ہے، زمین کے بعد دوسری اور زمینوں پر بھی سورج کی روشنی پڑتی ہے، لیکن وہ روشنی نکلنے کا کوئی مرکز خدا تعالی وحدہ لا شریک ہے، مگر اس کے جو نور کا جو اثر ہے وہ ہر شے کے اوپر ہے۔ ہم کو وہ خدا کا نور اپنے دل میں، اگر وہ سب جگہ ہے تو ہمارے دل میں بھی خدا کا نور تو ہے نا۔ تو اپنے دل کے اندر اس نور کو ڈھونڈنے کے لیے کوئی رستہ، وہ ہے ہماری عبادت۔ اسلام میں بہت سے ایسے صوفیہ کرام نکلے کہ جنہوں نے رسول اکرم کی وفات کے بعد بھی اور خود رسول اکرم کی زندگی کے اندر بھی اس بات کی کوشش کی کہ 5-4 وقت کی، کہ 3 وقت کی، کہ 1 وقت کی عبادت، نماز وغیرہ، روزے اور تلاوت وغیرہ کے علاوہ اور بھی تو کچھ ہے۔ کیا بس اتنی ہی تعلیم ہے کہ تم نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور روزے رکھو بس؟ کیا اس 3 چیزوں کے اندر اسلام ہو گیا؟ اسلام تو بہت بڑا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہر نبی کا دین اسلام تھا، ہر نبی کا دین اسلام تھا۔ تو اسلام تو خدا تعالیٰ نے کائنات بننے سے پہلے بنایا۔ فرشتوں کا دین اسلام تھا۔ آدم علیہ السلام کے پیدائش سے بہت پہلے جو فرشتے تھے اور روحیں تھیں عالم ارواح کے اندر، وہ سب کے سب مسلمان تھے۔ مسلمان کا نام لازم نہیں کہ عربی نام ہوئے یا پرشین نام ہوئے، آپ اس کو عبداللہ کہو کہ امیر کہو کہ وزیر کہو، ناموں سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ اگر آپ جاؤ ادھر مڈل ایسٹ کے اندر تو لیبنان اور دوسرے بہت سے علاقوں کے اندر، ترکی کے اندر جو کرسچن ہیں ان لوگوں کے نام بھی عربی نام ہیں۔ عبد الواحد، عبد الودود، ایسے نام کرسچنوں کے ہیں۔ نام سے مسلمان نہیں بنتا، کام سے بنتا ہے۔ تو یہاں پیر کہتے ہیں جان اجان بھرے کردارت۔ خدا کا جو نور ہے وہ دنیا میں موجود ہے، لیکن اجانے لوگ اس کو سمجھتے نہیں۔ پھر کہتے ہیں پارس پر سے لوہ رنگ پلٹے۔ اگر جس طرح پارس اور لوہے کی دوستی سے، پارس کے طاقت کے وجہ سے لوہا سونا بن جاتا ہے، اپنی کالک کو، اپنی قدورت کو چھوڑ کے سونا بن جاتا ہے پارس کی وجہ سے، اس طرح تم اگر اس نور کے ساتھ دوستی کرو گے تو لوہا جو تمہارے دل کے اندر ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں، وہ مٹ کے سونا بن جائے گا۔ مطلب کہ ہم انسانی حیثیت میں رہ کے بھی اگر اس پارس یعنی کہ حضرت امام کی صحبت میں، سنگت میں اور اس کی غلامی اور اس کی تابعداری میں آ گئے تو اس کی میٹھی نظر سے ہم سونا ہو جائیں گے۔ یہاں سونے کا مطلب قیمت کا لحاظ ہے۔ لوہا جو ہے وہ اگر 1 من بھی ہوئے تو 1 تولے کی سونے کی قیمت کے برابر نہیں ہے۔ تو خدا تعالیٰ کے اس نبی نے، جس کو ہم ہر وقت یاد کرتے ہیں اور ہر وقت ہم اس کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں، ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا کہ اس نبی نے لوگوں کے اندر ہاتھ پکڑ کے علی کا ہاتھ اونچا کر کے کہا یہ تمہارا مولا ہے۔ کہ ناصر خسرو نے ایک جگہ لکھا ہے کہ رسول اکرم کو بھی علی کا ہاتھ تھامنے کی تمنا ہوئی، نبی نے بھی علی کا ہاتھ پکڑا
کیونکہ یہ ضرورت تھی. اس کے اندر اسماعیلی لوگ اس بھید کو جان سکتے ہیں، غیروں کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو علی کی شناخت ہی نہیں. نبی کی شناخت پوری نہ ہونے کی وجہ سے علی کی شناخت نہ رہی. اگر ہم نے اللہ کا حکم نبی کے معرفت سے قبول کیا ہوتا کہ نبی جو کہتا ہے وہ خدا ہی کے حکم سے کہتا ہے، اگر یہ چیز ہم نے مانی ہوتی تو ہم کو علی کی شناخت ہوتی. ہم نے یہ چیز نہیں مانی. میں یہاں ہسٹری ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا. آج کی اس مبارک رات، برس میں جو ایک دفعہ، جو رات سورج ڈوبنے سے لے کے کل سورج نکلنے تک سلامتی کی، برکت کی، رحمتوں کی، بخششوں کی، نوازشوں کی رات ہے. میں آپ کو دوسری مجلس کے اندر انشاءاللہ لیلۃ القدر کے اوپر کہوں گا، مگر اس پہلی مجلس میں اس وقت آپ کے پاس میری عرض گزارش یہ ہے کہ اس نور کی طلب کرو کہ جس نور نے تمام کائنات خلقت کو پیدا کیا. اس نور کی طلب کرو جس نور نے آپ کے دل کے اندر اپنی بیٹھک رکھی ہے لیکن نظر نہیں آیا. اس نور کو ڈھونڈو، آپ کے دل کے اندر موجود ہے، صرف دیکھنے کی کوشش کرنی ہے. دل کے اندر جو پردے ہیں ان پردوں کو چاک کرو، چیر ڈالو، اس کے نور سے آپ کا باطن روشن ہو جائے. یہ وہی نور ہے جس نے زمین آسمان بنائے، یہ وہی نور ہے جس نے آدم اور فرشتے بنائے، یہ وہی نور ہے کہ جس نے جنات بنائے، جانور بنائے، یہ وہی نور ہے کہ جس نے پانی اور پون، ہوا، جو کچھ بھی ہمیں اس دنیا کے اندر نظر آتا ہے یا نظر نہیں آتا، اس تمام کی خلقت کا مالک وہی ہے، وہی ہے. اور آج کی اس رات میں ہمارا پیغام یہ ہے کہ یہ برکت کی رات خدا تعالیٰ نے اس رات میں دنیا کے اندر اپنے کلام کو جاری کیا رسول اکرم کے اوپر. آج کی رات نبوت ظاہر کرنے کا حکم ہوا. نبی تو وہ پیدائش سے ہی تھے. جتنے بھی امام اور نبی ہوتے ہیں وہ جنم سے، ماں کے پیٹ سے ہی ان کے اندر درجہ ہوتا ہے، ان کی بڑائی ہوتی ہے، عظمت ہوتی ہے، ان کے اندر نور نبوت یا نور امامت ہوتا ہے. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ جب وقت آتا ہے تب وہ ظاہر کرتے ہیں. اس وقت رات ہے دیندارو، آپ کو سورج نظر نہیں آتا تو کیا سورج مٹ گیا؟ سورج ہماری اس زمین کی دوسری طرف چلا گیا، اس لیے یہاں اندھیرا ہو گیا. سورج تو موجود ہے، کل صبح واپس نکلے گا. ہر روز نیا سورج خدا خلق نہیں کرتا، سورج تو ایک ہی ہے، لیکن جب وقت آتا ہے تو زمین کے پیچھے چلے جاتا ہے، زمین پہ اندھیرا ہوتا ہے. نبیوں کے زمانے کے اندر ایسا ہی ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نبی کریم کے درمیان جو 100 برس تھے، ان 600 برسوں کے اندر سورج موجود تھا لیکن بادل چھائے ہوئے تھے. جس طرح سے سورج زمین کے پیچھے چلے جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، اسی طرح سے سورج موجود بھی ہے، اور اگر بادل آ جائیں تو ہم کو سورج چھپا ہوا یا غائب نظر آتا ہے. یہ 600 کنویں عراق نے جلا دیے کویت کے اندر. اس کی ساری ہسٹری اور فوٹو دیکھ کے میں بڑا حیران ہوا کہ اس کا دھواں اتنا پھیل گیا کہ دوپہر کو ایسا لگتا ہے کہ رات ہوئی ہے. آج تک انسان کی زندگی کے اندر، ساری ہیومن ہسٹری کے اندر اتنی بڑی آگ کبھی نہیں لگی. اور رسول اکرم کی ایک حدیث مجھے یاد آ گئی. نبی فرمایا کہ ایک ایسی آگ نکلے گی کہ جس کا دھواں چین تک جائے گا، اور یہ دھواں اب افغانستان تک پہنچ گیا ہے، یہ دھواں رشیا کے ساؤتھ تک پہنچ گیا ہے. کوئی وجہ نہیں کہ چند ہفتوں کے اندر چین تک پہنچے. نبی کریم نے یہ اشارہ کیا ہوا ہے کہ قیامت تک کے پہلے جو دنیا کے اندر واقعات بنیں گے، ان واقعات میں سے ایک یہ واقعہ ہے. اگر یہ واقعہ ہم نے پڑھا ہے یا دیکھا ہے اور یہ ظاہر ہو گیا ہے
تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل قیامت آئے گی، کیونکہ خدا کا ایک دن ہمارے 50,000 سال جتنا ہے. ہمارے 50,000 برس جائیں تو خدا کے نزدیک ایک دن ہوتا ہے. اور قیامت کو آنے کے لیے وہ قیامت کہ جس قیامت کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر اطمینان اور سلامتی ہو جائے گی، اس کو ابھی 1.25 برس باقی ہیں. اور زمین کی عمر آج بھی 4,25,000 سال کی باقی ہے. لیکن 1.25 برس کے بعد جو لگ بھگ 3 لاکھ برس بچیں گے زمین کے، ان 3 لاکھ برسوں میں اس زمین کے اوپر زندگی نہیں ہوگی، لائف نہیں ہوگی. رسول اکرم نے ایک اور بات فرمائی ہے. نبی کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے مشرق کے بے حساب لوگ مغرب میں جا کے رہیں گے. اس زمانے کے اندر لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ مغرب کہاں ہے. یہ مغرب امریکہ تھا، جس کو ہندوؤں کی بہت سی کتابوں کے اندر پاتال بھی کہا گیا. ہمارے گنانوں میں بھی پاتال کا ذکر ہے. پاتال کہتے ہیں پاؤں کے نیچے جو چیز ہوئے. تو پاتال اگر آپ ہندوستان میں کھڑے ہو جاؤ تو آپ کے پاؤں کے نیچے امریکہ ہے، کیونکہ ادر وے راؤنڈ ہے. تو نبی فرماتے ہیں کہ مشرق میں سے بے حساب لوگ مغرب میں جا کے رہیں گے. آپ دیکھو آج سے 50 برس پہلے نارتھ امریکہ میں کتنے لوگ تھے کہ جو ایسٹرن سائڈ میں ہندوستان ہے، افریقہ ہے، یا مڈل ایسٹ ہے، یا فار ایسٹ ہے. آج لاکھوں آدمی اس طرف آ رہے ہیں اور بھی آئیں گے، اور بھی آئیں گے. نیکسٹ 50 ایئرس کے اندر اگر 2-4 کروڑ آدمی فار ایسٹ سے یا ایسٹ سے یا مڈل ایسٹ سے امریکہ اور کینیڈا میں آ جائیں، آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ نے اس بات کا اشارہ کیا ہے. وہ وقت نزدیک آ رہا ہے کہ جب مجبوراً، یہاں میرا وقت جو میں نے مجبوراً کا جو لفظ کہا ہے سوچ سمجھ کے کہا ہے. یہاں مجبوراً کا مطلب یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ بیماری ہو گئی خراب، موت کا ڈر آ گیا تو پھر آپریشن کرنا پڑتا ہے، تو یہ مجبوری ہو گئی. حضرت امام کو جس زمانے کے اندر یہ بات بنے گی، اس زمانے کے حضرت امام کی بات کرتا ہوں. اس زمانے کے حضرت امام کو موقع دیکھ کے کہ ابھی کوئی دوسرا چارہ نہیں سوا کہ اس کو بچانے کے لیے، بیماری دور کرنے کے لیے آپریشن کیا جائے. اور وہ امام پھر آپریشن کرنے کے لیے کھڑا ہوگا، اور جس طرح گندی اور سڑی ہوئی اندر کی چیزیں سرجن نکال کے باہر پھینک دیتا ہے، اس طرح سے اس زمانے کا امام، جس کو حدیثوں میں اور دوسرے حساب سے مہدی کہا گیا، مہدی قائم، القائم بھی حضرت مہدی کا لقب ہے، وہ اس زمانے کے اندر اپنا کام کریں گے. پارس پر سے لوہ رنگ پلٹے. اس مولا کی دوستی کرو، مولا سے محبت کرو، مولا کی فرمان برداری کرو. آپ کو دنیا کے اندر فرمان برداری اور محبت کرنے سے شاید آپ مالدار نہ بھی بن سکو، شاید آپ بلینر اور ملینر نہ بھی بن سکو، لیکن جو دل کی دولتیں آپ کو ملیں گی وہ آپ کو ابھی اس چیز کا احساس کرنے کا موقع نہیں ہے. عبادت کرو، مولا کی فرمان برداری کرو، حق پہ چلو. اور جس طرح اسکول کے بچے کو بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے، نیک اعمال، 10 وقت 3 وقت کی دعا، جماعت خانے کی حاضری، یہ تمام چیزیں مل کے ہماری صبح کی عبادت میں کام آتی ہیں. اگر بچے کے پاس پینسل نہیں ہے تو بیچارہ کیا لکھے گا؟ کیسی معمولی سی چیز ہے، 10 سینٹ کی ملتی ہے، مگر پھر بھی بڑی قیمتی ہے. یہ 10 وقت، یہ جماعت کی حاضری، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہماری بیت الخیال کی، جو ہماری طبیعت ہے، ہماری زندگی ہے، جس کو میں باطنی زندگی کہتا ہوں، اس میں یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. میں آپ سے ایک ہی چیز دھیان کھینچنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ حضرت امام کو پیار کرتے ہو؟ آپ کہو گے ہاں. میں سوال کرتا ہوں لیکن آپ سے جواب طلب نہیں کرتا، کیونکہ آپ اپنے دل میں خود ہی اس کا جواب اپنے خود کو کہہ دو. حضرت امام سے پیار کرتا ہوں، اپنے دل سے کہو ہاں یا نہ. اگر پیار کرتے ہو تو اس کا حکم ماننا چاہیے، ہاں ماننا چاہیے. اگر پیار کرتے ہو تو اس کو راضی رکھنا چاہیے، لازم، کیونکہ جو پیارا ہوتا ہے اس کو تو راضی کرنا ہی محبت کا اصول ہے. محبت ڈیمانڈ نہیں کرتی، محبت تو دیتی ہے. محبت میں طلب آ گئی
تو وہ محبت نہیں رہتی، وہ سودا ہو گیا. بھائی میں نے پیسے دیے، آپ میرے کو میرا سودا دے دو. آپ نے محبت کی ہے اور اس میں ڈیمانڈ بھی کرتے ہو تو پھر وہ محبت نہیں، وہ سودا ہو گیا، شاپنگ ہو گئی. محبت میں طلب نہیں ہوتی، محبت میں قربانی ہوتی ہے، محبت میں دینا ہوتا ہے، اور محبت میں ایک ہی ایم ہوتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو راضی کروں. پھر محبوب اگر خوش ہو جائے اور کچھ دے دے تو نہایت ہی خوش نصیبی ہے، نہ بھی دے تو بھی محبت کرنے والا اپنے محبوب کو راضی کرنے ہی کی کوشش کرتا ہے. اب میں آپ کو یہی سوال کرتا ہوں کہ آپ مولا سے محبت کرتے ہیں؟ جی ہاں. تو آپ مولا کو ناراض کرنا چاہتے ہیں؟ جی نہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ مولا کو دکھ دینے کہ جس کو پیار کرتے ہیں؟ ارے صاحب کیا کہتے ہیں، مولا کو میں دکھ دوں؟ لیکن آپ دکھ دیتے ہو. آپ نے کبھی خیال کیا کہ میں مولا کو دکھ دیتا ہوں؟ یہ تسبیحاں، یہ مہمانیاں، یہ دعائیں، یہ نیاز پینا، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی آپ نے بیٹھ کے کبھی سوچا کہ آپ مولا کو دکھ دے رہے ہو؟ ارے مشنری صاحب کیا کہہ رہے ہو؟ میں نہیں کہتا، میرا مولا کہتا ہے. مولا ایک جگہ گئے، مکھی نے کہا خداوند میں عرض کروں؟ ضرور. خداوند ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں، میری جو جماعت ہے تیری رحمت سے روز جماعت کرنے آتی ہے، حاضری بہت اچھی ہے. مولا اسی وقت کھڑے ہوئے، مائک پہ آ کے کہا میرے مکھی نے مجھ کو کہا ہے کہ صبح شام جماعت خانے کی حاضری بہت اچھی ہے، میرے روحانی بچے بہت جماعت خانے میں آتے ہیں. مولا فرمایا مکھی کے یہ کہنے سے مجھے بہت خوشی ہوئی. مولا فرمایا جب میں یہ سنتا ہوں کہ تم جماعت خانے میں آتے ہو، عبادت کرتے ہو، تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ مجھے اور کوئی چیز اتنا خوش نہیں کرتی جتنی یہ چیز کہ تم روز جماعت خانے آتے ہو. اب سنا، مولا کہتے ہیں جب میں یہ سنتا ہوں کہ تم جماعت خانے میں نہیں آتے تو یہ چیز مجھے اتنا دکھ دیتی ہے، اتنا دکھ دیتی ہے کہ اس سے زیادہ اور کوئی چیز مجھ کو دکھ نہیں دیتی. امام سچا کہ ہم امام سچا، وہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی تم جماعت خانے نہیں آتے تو مجھے اتنا دکھ لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی چیز مجھے دکھ نہیں دیتی. اب آپ مجھے کہو کہ دنیا کی کون سی وجہ سے آپ جماعت خانے نہیں آتے روز؟ کون سی وجہ ہے؟ وہ وجہ آپ کی دنیا ہے نا. تو آپ کو دنیا اپنے مولا سے زیادہ عزیز ہے، آپ کو دنیا اتنی پیاری ہے کہ بھلے حاضر امام کو نیزے لگتے ہوئے، تلوار لگتی ہوئے، بھلے لگتی ہوئے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. ہم کو تو دنیا کی پرواہ ہے. آپ امام کو تلوار سے ایذا دو، یا امام کو چھری سے ایذا دو، یا امام کو اپنی کرتوت سے ایذا دو، وہ کہتا ہے میرے کو اس سے زیادہ دکھ اور کوئی چیز سے نہیں لگتا. یعنی کہ مطلب یہ کہ تلوار مارنے سے بھی استغفر اللہ، امام زمان کے سامنے ہم کبھی تلوار بھی اٹھائیں یزید و معاویہ کی طرح تو بھی امام کو اتنا دکھ نہیں لگتا جتنا اس طرح کہ ہم نے اس کی بیعت کی ہوئی ہے اور پھر ہم جماعت خانے نہیں جاتے، اور جماعت خانے جانا اس کا حکم ہے. اب ہم اس کا حکم ہی نہیں مانتے، انہیں امر کس بات کا؟ آپ خود فیصلہ کرو. ارے لوگوں نے اپنی سلطنتیں چھوڑ دی مذہب کے لیے، لوگوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، لوگوں نے اپنے بچے کٹوا دیے، لوگوں نے اپنی گردنوں پہ تلواریں چلوا ڈالی، لوگوں کو جلتی ہوئی موم بتیوں سے داغا گیا، مولا کے عشق اور محبت کو نہیں چھوڑا. سولی پہ چڑھ گئے، پاؤں باندھ کے اونڈے لٹکائے گئے، اسی طرح سے مر گئے، کپڑے سڑ گئے، گوشت سڑ گیا، ہڈیاں ٹوٹ کے گرنے لگیں. ایسے ایسے دکھ اٹھائے حضرت امام کی محبت میں، اور ہم سے ادھر نہیں ہوتا. سب بہت دور رہتے ہیں. اچھا بہت دور رہتے ہیں تو اس کو کہو یا مولا یہ تو نے کیا کیا، مجھے اتنی دور تو نے گھر دیا، یا مولا تو نے مجھے ایسی روزی دی ہے کہ میں تیرے دروازے تک نہ پہنچ سکوں. اگر یہ مجبوریاں ہیں تو آپ کو کبھی یاد آیا کہ جماعت خانے میں آ کے ہاتھ اٹھا کے اس کو سیٹھ کو کہو مولا مجھے روز جماعت خانے آنا ہے، میں روزی کمانے جاتا ہوں،
وہ جو تیرا ہی فرمان ہے کہ حلال سے روزی کماؤ تو عبادت میں لکھا جائے گا، تو یا مولا ایسا نہیں ہوگا کہ میں جماعت خانے آ سکوں، تو کیا وہ آپ کی دعا نہیں سنے گا؟ دارالسلام میں 66 کے اندر مولانا حضرت امام آئے، مہمانیوں کا کام جاری تھا، لمبا چوڑا ویل بلٹ آدمی، اس کی بیوی بچے کے ساتھ مہمانی پیش کی، گھٹنوں پہ بیٹھ گیا، کہتا مولا میری ایک پرابلم ہے۔ صاحب نیچے جھک گئے، ہاتھ رکھ کے پوچھ کی عبادت نہیں کر سکتا، مجھے 8 10 گھنٹے رات کو مجھے انجن چلانا ہوتا ہے، میرے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، میں سو بھی نہیں سکتا، دھیان بھی نہیں لگا سکتا، مولا میرا دل بہت اڑتا ہے، میں جماعت خانے نہ جا سکوں۔ ماں باپ اس کے اوپر خوش ہوئے کہ تو نے اپنی پرابلم میرے سامنے رکھی تاکہ میں تیری پرابلم حل کر دوں۔ مولا فرمایا انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ تیری ڈیوٹی بدل جائے اور تو صبح شام جماعت خانے میں آوے، لیکن جب تک تیری ڈیوٹی نہیں بدلتی تم انجن چلاتے چلاتے مجھ کو یاد کر لو۔ اگر اتنا وقت نہیں ہے کہ تم بیٹھ کے دعا پڑھ سکو یا عبادت کر سکو 4 بجے صبح، تو تم مولا کہتے ہیں تم مجھ کو یاد کر لو۔ یاد کرنے کے اندر تو تکلیف نہیں ہوتی، اس کے بعد جب تیری ڈیوٹی ختم ہو جاوے تو اپنی چھوڑی ہوئی دعا اور عبادت تم کر لینا، میں دعا کرتا ہوں اچھا ہو جائے گا۔ 1 سے 1.5 مہینے کے بعد اس کی ڈیوٹی بدلا دی گئی، اس کو انجن ڈرائیور میں سے نکال کے، یعنی جو مسافری کی پیسنجر ٹرین ہوتی تھی اس کی جگہ اس کو گڈس ٹرین میں ڈال دیا۔ یہ ایک قسم کی ڈیموشن ہے، لیکن وہ بہت خوش ہوا کیونکہ اس ڈیموشن میں اس کا جو لیول تھی گر گئی، تنخواہ اسی اتنی ہی رہی، مگر جو گڈس ٹرین سے ہوتی تھی اس کو ایسا کام دیا گیا کہ جو نزدیک تک ہی پہنچے دور نہ جاوے، اور رات کی ڈیوٹی اس کی نکل گئی۔ نہایت ہی خوش ہوا وہ مولا کہ جو دوسرے آدمیوں کو دنیا کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں، میں پرسنلی جانتا ہوں، میرے دوستوں میں ہیں، 2 سے 3 گھنٹے آفس میں آتے ہیں، سودا کرتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ لاکھوں ملتے ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں، کوئی گڑبڑ نہیں، لاکھوں پتی ہیں، ان کو خدا تعالیٰ 2-3 گھنٹے کی محنت سے روزی دے دیتا ہے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے 16 گھنٹے گدھے کی طرح بیل کی طرح کام کرتے ہیں، پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا، ایسے بھی اسماعیلی ہیں۔ اب کیا خدا تعالیٰ جان بوجھ کے یہ کرتا ہے کہ ایک کی فیور کرتا ہے دوسرے پہ ظلم کرتا ہے؟ یہ ہمارے اعمال ہیں۔ 2-3 گھنٹے آتے ہیں، لاکھوں کی دولت پیدا کی، مومن بھی ہیں، بزنس کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، مولا کے گھر کی مدد بھی کرتے ہیں، سیوا بھی کرتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں 16 گھنٹے کام کرتے ہیں لیکن پیٹ بھر کے پورا نصیب نہیں ہوتا، پیسے بچتے نہیں۔ یہ بات مولا کے سامنے رکھو۔ اگر آپ کے دل کے اندر سنجیدگی اور سنسیئرٹی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھ کو اپنی روحانی زندگی کی کنسرن ہے، تو مولا کے ساتھ بات کرو کہ یا مولا میں تیرے حکم کے اوپر چلنا چاہتا ہوں، مجھے روز جماعت خانے آنا ہے۔ آپ کے دل کے اندر وہ چیز کی طلب ہونی چاہیے، پیار ہونا چاہیے کہ مجھے جماعت خانے میں آنا ہے۔ ارے جماعت خانے نہیں آئے تو رو، کرائی کرو، آج میں جماعت خانے نہ جا سکا۔ حضرت امام کہتا ہے شام کو مجھے روز تم ملنے آیا کرو۔ کیسا خوش نصیب ہے وہ آدمی کہ جس کو حضرت امام بلاتا ہے میرے گھر پہ آیا کرو۔ وہ آدمی جو جماعت خانے نہیں آتا، اس کے اعمال کی وجہ سے حضرت امام اس کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا، اس کے اعمال کی وجہ سے، کیونکہ اس کو یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ میں روز جماعت خانے جاؤں۔ وہ تو اپنی دنیا داری میں پڑا ہوا ہے۔ جو خدا کسی کو 2 گھنٹے میں روزی دیتا ہے اتنی کہ وہ کھا بھی نہیں سکتا، وہ خدا اس بچے کو 16 گھنٹے کے اندر بھی اتنی روزی نہیں دیتا۔ کیا وجہ ہے؟ کچھ وجہ ہے نا، اور وہ وجہ ہے ہمارے اعمال کی، ہماری نیت کی، ہماری محبت کی، حضرت امام کے ساتھ ہماری وفاداری کی ہے۔ ہم اتنے وفادار نہیں، ہم اتنے مولا کے تابعدار نہیں، ہم دنیا کو زیادہ پسند کرتے ہیں، ہم کو دنیا کی راحت میں بہت مزہ آتا ہے۔ شام کو بیٹھ کے ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، جو ہم کو وہ سواد دعا میں نہیں آتا۔ ارے دعا پڑھو تو آپ کے دل میں ایمان کا نور پیدا ہو جائے۔ ہمارا یہ لاکھوں بھائی
کہ جو مڈل ایسٹ میں اور رشیا چائنا میں رہتے ہیں ان کے پاس بیت الخیال کی عبادت نہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ دعا پڑھتے پڑھتے ہم کو امام کے نور کی دیدار کا برکت ملتی ہے۔ یہ چیز کہ مولا کی دوستی کرو، مولا کی تابعداری کرو، مولا کا فرمان مانو، مولا سے محبت کرو، اپنے دین پہ چست رہو۔ 4 دن کی زندگی ہے دینداروں، ہم کے کچھ پتہ نہیں کہ کب مر جائیں گے، اور موت ضرور ہے۔ وہ لوگ بھی جو خدا کو نہیں مانتے موت کو مانتے ہیں۔ سب کچھ ادھر رہ جائے گا، مرنا تو ہے۔ تو یہ سب دنیا داری کر کے، دین کو بگاڑ کے، اپنی زندگی گزار کے جب مر جائیں گے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہم نے کبھی آرام سے بیٹھ کے سوچا؟ آج اس برکت والی رات کو استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، یہ تسبیح نکالو۔ مغفر کہتے ہیں عربی زبان کے اندر چادر کو، کسی چیز کو ہم چادر سے ڈھانک دیتے ہیں، اس کو مغفر کہتے ہیں۔ استغفر اللہ کا مطلب یہ ہے، اے خدایا مجھے ڈھانک لے میرے گناہوں سے، میرے پالنے والے ربی، میرے پالنے والے، میں تیرے حضور میں پشیمان ہوتا ہوں۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے میں پھر یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ وعدہ ہے توبہ کے اندر، توبوا الی اللہ توبۃ النصوح، اللہ کے سامنے ایسی توبہ کرو جیسی نصوح نے کی تھی کہ اس نے زندگی بھر پھر وہ گناہ نہیں کیا، اس کا مطلب ہے توبہ۔ آج اس رات کو کہ جس رات میں آپ کی ایک تسبیح 30,000 تسبیحوں کے برابر ہوگی، ایک تسبیح نکالو گے 30,000 30,000 تسبیحوں جتنا اس کا ثواب ملے گا۔ اپنے گناہوں کی معافی چاہو، اس کی رحمت مانگو، اس سے محبت زیادہ کرو، اس کی مدد مانگو، اس کے نور کی طلب کرو، اس کی قربت کی طلب کرو، اس کے نزدیک پہنچنے کی طلب کرو۔ انشاءاللہ مولا آپ کے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے، آپ کی تمام مشکلیں، آفتیں، تکلیفیں دور کرے۔ مولا آپ کو اپنا وفادار، فرمان بردار مومن بناوے۔ مولا آپ کو حقیقتی سمجھ دے، دستن سکریت میں پورا رکھے۔ مولا اپنی معرفت سے نوازے، آپ کے دشمن دور کرے، آپ کی بدیاں، برائیاں، کمزوریاں، خامیاں دور کرے۔ مولا آپ کو مضبوط کرے، جسمانی، دماغی اور روحانی طور پہ مولا آپ کو برکتیں دے، دین و دنیا کی دولتیں دے، آپ کو، آپ کی آل اولاد کو 7 پیڑھی تک مولانا حضرت امام آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، ایمان کی سلامتی دے، مولا اپنی مہربانی میں، اپنی قربت میں رکھے، زار و باطن دیدار نصیب کرے۔ ہے زندہ۔